بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ البخاری۔ معزز سامعین کرام، محترم ساتھیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو آقائے نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مشاہدین کرام، آج کی اس ہفتہ نشست میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ نبی سے محبت کی کسوٹی۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ محبت یہاں تک کہ تمام چیزوں سے، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے اعزاء، اپنے اقربا، دولت، گھر، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جب تک محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب یہ حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھے نہ محبوب ماننے لگے، یعنی اپنے والدین اور اپنی اولاد اور اپنی سنتان سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ والذی نفس یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس سے ایمان مکمل نہیں، یہاں تک کہ آپ کی جان سے بھی، تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے نزدیک۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فإنہ الآن، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں یہاں تک کہ میری جان سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب یہ ایمان مکمل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک اہم جز ہے، بغیر نبی سے محبت کے ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے نبی سے محبت کی کسوٹی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کسوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، ابتداء اور نافرمانی نہیں۔ جو نبی کی بات کو نہ مانے وہ ہرگز نبی سے محبت کا اس کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا اور نبی سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کسوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، دراصل یہ آیت یہود و نصارہ کے اس دعوے کے رد میں اللہ نے نازل کیا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، یا ہم اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ اب علی الاعلان ان کو کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نبی سے محبت
کی دلیل اور کسوٹی نبی کی اتباع اور پیروی ہے، نبی کی فرما برداری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و کردار کو جان کر اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ جھوٹے دعوے اور لمبے جھنڈے لے کر کے ہری پگڑیاں باندھ کر کے کرنا، ہرگز نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کے اندر کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے جو بات آئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کہتے، ہاں جو بھی چیز آپ کہتے ہیں آپ کی طرف وہی آتی ہے اور اسی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع جس کو کہا جاتا ہے، وہی مطلوع جو قرآن کی شکل میں ہے، اور غیر مطلوع جو نبی نے اس کی شرح کی اور اپنے قول و کردار سے اس کو سمجھایا، صحابہ کو بتایا، اس کی تعلیم دی، اس کی تربیت دی، یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر من گڑھنت سرپرستوں اور رفیقوں کی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہا ان کی پیروی اور ان کی اتباع مت کرو، اس میں گمراہی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو۔ اب آئیے ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، اور اسی طرح سے نبی سے محبت کی کسوٹی نبی کی فرما برداری ہے۔ نبی نے جو کہا، جو کیا، آپ کا قول و کردار پر عمل کر، آپ کے قول و کردار کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل محبت نبی سے، یہ ہے اصل محبت نبی سے، جس کو صحابہ کرام نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، محدثین نے کیا، اور اسلاف نے اور صحابہ نے کیا۔ لیکن جھوٹا دعویٰ، ان تمام چیزوں کو کنارے چھوڑ کر آج جو کیا جاتا ہے، جشن میلاد النبی منا کر کے، نبی کی یوم پیدائش میں جشن منا کر کے، میرے عزیز ساتھیو، یہ ہرگز نبی سے محبت کی کسوٹی نہیں ہے۔ کیا جشن میلاد النبی یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں ہم کیوں؟ یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، یہ اتباع نہیں ہے، یہ پیروی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی بات سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آگاہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دیکھنا، بچنا کس سے؟ نت نئی باتوں سے، شریعت کے اندر نت نئی باتوں سے بچنا، ایجادات سے بچنا، اس پر عمل کرنے سے بچنا، خود بھی نہ کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی چیز شریعت کے اندر جو لائی جائے، عبادت کے نام پر، محبت کے نام پر، دیگر کسی نام پر، وہ عبادت اور محبت نہیں ہو سکتی، وہ بدعت ہے۔ اور کہا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کا انجام گمراہی ہے۔ وہ دوسری روایت میں ہے کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو بھی جو ہے صحیح کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صریح اور صحیح حدیث بخاری اور مسلم کے اندر کی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کیا، کوئی نیا عمل ایجاد کیا، اس کا ثواب زیادہ بڑھا کے بتایا، اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت کے طور پر کیا، یا اس کو ایجاد کیا اور کیا، لوگوں کو ابھارا، یا جو بھی ایسی چیز پر عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، نبی کی مہر اس پر نہیں ہے، اب صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا، تو کہا فہو رد، تو وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے، وہ بیکار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی میں سے جشن میلاد النبی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم اتسو منانا، میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا دن منانا، خوشیاں منانا، جو اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہر سال مزید سے مزید تر ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاً تو دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، بلکہ بہت اور شدید اختلاف ہے۔ کسی نے ربیع الاول کہا، کسی نے رمضان کہا، کسی نے ربیع الاول کی 2 تاریخ کہا، کسی نے 18 کہا، لیکن صرف ایک 12 کو مان کر کے اسی کو محبت کی دلیل بنا لیے اور میلاد النبی منانا شروع کر دیے، جشن منانا شروع کر دیے، خوشیاں منانا شروع کر دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ بدعت اس لیے ہے کہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا،
300 سال تک صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے، محدثین اور فقہا کے زمانے میں اس بدعت کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ میلاد النبی کے نام پر کوئی بھی خاص نہ عبادت کی جاتی تھی، نہ جھنڈا لہرایا جاتا تھا، نہ گشت کیا جاتا تھا، نہ جشن منایا جاتا تھا۔ یہ 300 سال کے بعد اسلام دشمن لوگوں نے اس کا ایجاد کیا، اور جو 4 صدی ہجری کے اندر بنو عبید نے جو خلافت عباسیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور پھر اس کے بعد مصر اور شام کے کچھ حصوں میں انہوں نے دولہ فاطمیہ قائم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جھوٹی نسبت کر کے کہ ہم ان کی آل اور اولاد سے ہیں، ہم آل رسول میں سے ہیں، اور اپنی نسبت جوڑ کر کے انہوں نے دولہ فاطمیہ لوگوں کو ابھارا، اور دولہ فاطمیہ خلافت عباسیہ کے خلاف بغاوت کر کے دولہ فاطمیہ قائم کیا۔ اور پھر بھی اس وقت کے لوگ مسلمان مومن جب اس بات سے راضی نہیں ہوئے، ان کی بات پہ راضی نہیں تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان میں مشغول ان کو رکھنے کے لیے، تاکہ وہ ہمارے اس رویے پر کوئی چیمی گوئی نہ کریں اور اس پہ نشانہ نہ لگائیں، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے خلاف یہ کہیں بغاوت کا علم یہ بھی نہ بلند کر دیں، ان لوگوں نے یہ شگوفے چھوڑے اور بدعت کا ایجاد کیا۔ بلکہ صرف عید میلاد النبی نہیں، عید میلاد فاطمہ، عید میلاد حسن، عید میلاد حسین اور عید میلاد علی، ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے میلاد کے نام پر نئے دن ایک دن ایسے منتخب کر لیا، یہ اور اسی گمراہی میں۔ لیکن اس وقت کے 3 صدی ہجری کے بعد 4 صدی ہجری، 5 صدی ہجری، 6 صدی ہجری تک پھر بھی مسلمان اور علماء محدثین اس وقت کے اس کا انکار کرتے رہے، کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، نہ ہی اس کو کوئی خاطر خواہ میں لایا۔ بلکہ اس کے بعد 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں مصر سے یہ بات عراق تک پہنچی، اور عراق میں ابو سعید کوکبری نے رسمی طور پر اس کو منانے کا حکم دیا، احتفال اور جشن منانے کا حکم دیا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو، اور پھر وہیں سے آہستہ آہستہ یہ بات اور بر صغیر تک پھیلتی چلی گئی، اور لوگ اسی پر قائم اور اسی کو اپنا دین اور نبی سے محبت کی کسوٹی اسی کو سمجھ لیے، جو سراسر اسلام سے بہت دور، صدیوں دور کی بات ہے یہ میرے عزیز ساتھیوں، اور مسلمان آج اس میں گھرا ہوا ہے اور اسی کو اپنا دین سمجھ بیٹھا ہے، اسی بدعت کو پہ عمل کرتا ہے، اور جو اس بدعت پہ عمل نہ کرے اس کو طرح طرح کے نام سے موسوم کرتا ہے، اس کو کہیں وہابی کہتا ہے تو کہیں دیگر نام سے موسوم کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے لوگ کرتے چلے آئے ہیں یہ کہتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے۔ جان رکھیں، یاد رکھیں اور جان لیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں، بلکہ دین کے اندر اختراع اور دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد ہے، اور یہ ہرگز اسلام نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بعد اگر آپ ایک چیز پر اور غور کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اگر مان لیا جائے 12 ربیع الاول کو، تو ذرا غور کریں 12 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر آپ 12 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش جشن میلاد النبی مناتے ہیں، تو ذرا غور کریں وہی دن تو نبی کی وفات کا بھی دن ہے۔ کیا اس دن آپ خوشی منانے کو آپ نبی سے محبت کہتے ہیں؟ نبی کی وفات ہوتی ہے، آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاری بیٹی اور پوری امت مسلمہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، نبی کی وفات اسی تاریخ کو ہوتی ہے اور ہم خوشیاں مناتے ہیں، یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ ذرا غور کریں، کہیں آپ اگر 12 ربیع الاول کو آپ بھی خوشی مناتے ہیں، جشن میلاد النبی میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جشن وفات کی طرف آپ جا رہے ہوں، اور اللہ ہمیں اس سے بچائے اور سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔